إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقال المولى جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين وروى الترمذي في سننه عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي غير رواية الترمذي قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا رواہ احمد وغیرہ۔ بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے دو چھوٹی آیتیں دو مقامات سے اور ایک حدیث سنن ترمذی اور مسند احمد کے حوالے سے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عم زاد چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو بڑی بیش قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عبد المطلب تو دادا ہوئے، سگے چچا عباس کے بیٹے تھے عبداللہ۔ فتح مکہ کے سال مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ مشکل سے 30 مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہے، بڑے ذہین و فطین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذہانت و فطانت کو دیکھتے ہوئے دعا کی کہ اللہ اس کو دین میں تفقہ عطا فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اس قلیل مدت میں تقریباً 30 مہینے کے اندر جو 2.5 سال کی مدت ہے، 1660 حدیثیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی اور حدیث کا بڑا علم رکھا، فقہ کا بہت بڑا علم تھا ان کے پاس، تفسیر کے امام تھے۔ ان کو کہا جاتا ہے حبر الامہ، امت کا بہت بڑا عالم، بحر العلم جس کو کہتے ہیں، علم کا سمندر، اور علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 16-17 سال کے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس شورا کے ممبر تھے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ جن سے مشورہ لیتا تھا، جو ان کی مشاورتی کمیٹی تھی، اس میں اس نوجوان کو، کم سن نوجوان کو رکھا تھا، ان کے علم و فضل کی وجہ سے۔ بڑے ذہین و فطین آدمی تھے۔ یہ ہے عبداللہ بن عباس۔ آپ نے کہا یا غلام، غلام کہتے ہیں جو 10 سال کی عمر کا ہو، 10 سال کے تھے تقریباً،
کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے تھا ایک دن. اب وہ پیچھے تھا سواری پر، اب سواری پر چل رہے تھے، گدھے کی سواری نہیں ہوگی، پیچھے آپ بیٹھا لیتے تھے کسی کو، اکثر عبداللہ بن عباس کو بیٹھا لیتے تھے، کبھی معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کو بیٹھا لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے کہ سواری پر اپنے پیچھے کسی کو بیٹھا لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بھی کیسی تربیت فرماتے تھے. 10 سال کا بچہ ہے، اس کی تربیت فرما رہا ہے، بنیادی اسلامی عقائد سے اس کو روشناس کر رہے ہیں. اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اندر اسلامی عقیدہ کو ڈالے. ہر معلم کو چاہیے، ہر مدرس کو چاہیے، ہر داعی اور مبلغ کو چاہیے، ہر امام مسجد کو چاہیے، مکتب کے میاں جی کو چاہیے کہ بچوں کے اندر اسلامی عقائد، اسلامی اخلاق اور آداب بچوں کو سکھائے، بچپن ہی سے سکھائے. دسترخوان پر بچہ ہے آپ کا، بائیں ہاتھ سے کھا رہے، نہیں بیٹے اس ہاتھ سے نہیں، داہنے ہاتھ سے کھاؤ. ارے بیٹا قریب سے کھاؤ، دور مت جاؤ، دوسرے کے سامنے کا مت لے کر کے کھاؤ، بسم اللہ کر کے کھاؤ بیٹا، ہاتھ دھویا. یہ سب طور طریقہ بچے کو سکھانا چاہیے. بچوں کی تربیت پر خاص دھیان دینا چاہیے، کیونکہ یہی عمر ہے جو بات آپ اس کے دل و دماغ میں بٹھائیں گے وہ نقش کل حجر ہو جائے گا. جیسے پتھر پر کوئی چیز ہوتی ہے مٹتی نہیں ہے، ویسے اس کے دل میں وہ بات جگہ پا لے گی، پکڑ لے گی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، کیا خوبصورت انداز ہے، ایک بچہ. علماء نے کہا کہ 10 سال کے آدمی کو، 10 سال کے بچے تک کو غلام کہا جاتا. اس سے معلوم ہوا کہ 10 سال کے تھے. ہجرت سے 3 سال پہلے یہ پیدا ہوئے تھے شیب ابی طالب میں، شیب بنی ہاشم میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے ہیں، تو کل عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی 13 ہی سال ہے. جب حج میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 ہجری میں حج کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا، بلوغت کے قریب تھا. ہو سکتا ہے کہ انتقال کے وقت تک بالغ ہو گئے، 13 سال میں، 13.5 سال میں ایسے ہی آدمی بالغ ہو جاتا ہے. اور خاص کہ عرب میں گرم دیش ہے، گرم ملک ہے، تو وہاں بلوغت پہلے آ جاتی. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ 9 ہی سال میں بالغ ہو گئی. جب تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی کی رخصتی نبی صاحب کے پاس کر دی. 7 سال کی تھی تو شادی کر دیا، 9 سال کی ہوئی تو رخصتی کیا، بالغ ہو گئی تھی. کیونکہ قبل البلوغ بیٹی کو رخصت کرنا جائز نہیں ہے اس کے شوہر کے پاس. بہرحال تو یہ 10 سال کے رہے ہوں گے سوچیے، اور جل رہے ہیں، ساتھ ہے، قریب میں بچہ ہے. کہا یا غلام، تاکہ توجہ ہو اس کی کہ کیا فرما رہے ہیں. کہا انی اعلمک کلمات، میں چند بات تم کو سکھلاتا ہوں. چھوٹا بچہ ہے، 9 سال کا 10 سال کا، زیادہ لمبی گفتگو کریں گے تو بات ذہن میں نہیں آئے گی، کچھ بات رہے گی، اکثر بات نکل جائے گی. چند کلمات کہو، زیادہ لمبی نصیحت نہ کرو. لیکن اللہ اکبر کیا نصیحت ہے. علماء نے کہا کہ یہ اتنی بیش قیمتی نصیحت ہے کہ اگر غور کیجئے تو عقل حیران رہتی. اتنی بیش قیمتی نصیحت آپ نے فرمائی. کیا ہے خوبصورت نصیحت، کیا ہے بیش قیمتی نصیحت، کیا ہے اسلام کے بنیادی قواعد کا جو آپ نے ذکر فرمایا ہے. کہا احفظ اللہ، پہلا جملہ دیکھیے گا، 4-5 جملے ہی ہیں. کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا خوبصورت جملہ ہے. اگر کسی کو وصیت کرنا ہو، کسی کو نصیحت کرنا ہو تو اس کو یہ کہیے گا کہ جہاں کہیں رہو اللہ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کا مطلب اللہ کے دین کی حفاظت. ظاہر ہے کہ اللہ کی حفاظت ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ تو ہم سب کا محافظ ہے، کائنات کا چلانے والا ہے. اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو. اللہ نے جو کام بتائے ہیں کرنے کے لیے ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ان کاموں سے رکو. اللہ کی حدیں ہیں، گناہ کا کام ہے، کچھ حرام ہے، وہ حد ہے، اس حد کو چھلانگ مت لگاؤ، حرام کام مت کیا کرو. فرائض و واجبات کا اہتمام کرو، گناہوں سے پرہیز کرو. اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تم، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے تم نے دین پر عمل کیا، واجبات و فرائض کو بجا لائے اور گناہوں سے پرہیز کیا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تمہاری حفاظت کرے گا یعنی تمہارے دین کی حفاظت کرے گا، تمہاری دنیا کی حفاظت کرے گا. دونوں حفاظت مراد ہے. دنیا کی حفاظت کرے گا، تمہاری صحت باقی رکھے گا، تمہارے اعضاء میں برکت دے گا، قوت عطا فرمائے گا. بڑھاپے میں بھی تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارا عقل، تمہارا دماغ، ہاتھ پیر سب چلے گا. اللہ حفاظت کرے گا، تمہارے صحت کی حفاظت کرے گا، تمہاری اولاد کی حفاظت کرے گا، تمہارے مال کی حفاظت کرے گا. مرنے کے بعد بھی تمہارے مال کی اور اولاد کی حفاظت کرے گا. حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ایک دیوار جو گر رہی تھی، بستی والوں نے حضرت موسیٰ و خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمانی کا
انکار کر دیا، کہا ہم لوگ بھوکے ہیں کھلاؤ۔ بستی والے نے کہا کہ نہیں، لیکن ایک دیوار وہاں گر رہی تھی، حضرت خضر نے ہاتھ لگایا، وہ دیوار کھڑی ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معاہدہ تھا کہ بولو گے نہیں، بیچ میں ٹوکو گے نہیں۔ ایک مرتبہ پہلے ٹوک کے غلطی کر چکے تھے، اس مرتبہ جان بوجھ کے ٹوکا، کہا تھا کہ نہ ٹوکو گے۔ لیکن بہرحال خلاصہ یہ کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب جدائی ہوئی خضر سے، 3 مرتبہ ٹوکا، اور تیسری مرتبہ انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں سے ہم تم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اب آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ لیکن خیر جانے سے پہلے سن لیجئے، جہاں جہاں آپ نے ٹوکا ہے اور جو کام ہم نے کیا جو بظاہر آپ کو اچھا نہیں لگا اور آپ نے ہم کو ٹوکا، اس کی وجہ سنیے۔ وہ دیوار جو گر رہی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اس شہر میں 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اور انہوں نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا رکھا تھا کہ جب ہمارے بچے جوان ہوں گے اور گھر کبھی توڑیں گے، نیا گھر بنائیں گے، تو ان کو نیچے سونا اور چاندی نکلے گا، تو اس کو بیچ کر کے اپنا ہمارے بچے گھر بنا لیں گے، اپنا کام کر لیں گے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ دیوار سیدھی کر دے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، دیوار گر گئی تو لوگ خزانہ لوٹ لیں گے۔ اللہ اکبر! کیوں اس خزانے کی اللہ نے حفاظت کی؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اولاد کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اب میں سنت نمازوں کی تعداد بڑھا دوں گا، اب زیادہ سنت پڑھوں گا، تاکہ اس سنت کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے بعد تم لوگوں کی حفاظت کرے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نیک ہیں، اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں دن میں، زندگی میں، دنیا میں، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کی بھی بچوں کی حفاظت کرے گا، آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گا۔ بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ بڑھاپے میں 100 سال کی عمر پار کر گئے تھے اور وہ خوب صحت مند تھے، 100 سال کی عمر پار کرنے کے بعد صحت مند تھے، دماغی قوت ایک دم حافظہ مضبوط تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے زبردست جمپ لگائی تو لوگوں نے کہا کہ بابا آپ کو یہ کیا سوجھی ہے، اس عمر میں آپ جمپ لگاتے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ہم نے جوانی میں ان اعضاء اور جوارے کی حفاظت کی، سے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے، اللہ اس کو ٹوٹنے سے بچائے گا۔ جس نے اپنے ہاتھ پاؤں کی جوانی میں حفاظت کی، اللہ اس کے بڑھاپے میں اس کے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، دنیا کی حفاظت کرے گا تمہاری اور دین کی حفاظت کرے گا۔ دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دین کا فتنہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو شبہ کا فتنہ ہوتا ہے، جو دین کے دشمنان ہیں وہ دین پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے مسلمان کو گڑبڑ کرتے ہیں، شک و شبہ میں دین کے تعلق سے ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے شبہات سے اور اعتراض سے تم کو بچا لے گا۔ اور دوسری خرابی دین کو کیا ہوتی ہے؟ بری شہوت، بری خواہشات۔ بری خواہشات کے پیچھے پڑنے سے انسان کا دین ڈیمیج ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو اللہ بری خواہشات سے بچائے گا، پاپ و ملامت سے، گناہ کے کاموں سے بچائے گا۔ گویا تمہارے دین کی حفاظت کرے گا، تمہاری دنیا کی حفاظت کرے گا، تمہاری دنیا کی حفاظت کرے گا، تمہاری آخرت کی حفاظت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اس کے دین کی حفاظت کرو، اس کے واجبات اور فرائض کو ضائع نہ کرو۔ اور جن چیزوں کی بطور خاص حفاظت کرنے کا حکم آیا ہے خاص طریقے سے، وہ نماز ہے۔ قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر صلاۃ وسطی، عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ کیا ہے حفاظت کرو؟ تو وقت میں نماز پڑھو، ٹھیک ٹائم پر پڑھو، جماعت سے ادا کرو نماز کو، سنت نبوی کے مطابق ادا کرو، شرائط، واجبات، مستحبات، سنن سب کا لحاظ کر کے نماز ادا کرو۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ مومنین جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون والذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھار کی نماز نہیں پڑھتے، ہمیشہ پڑھتے ہیں اور وقت پہ پڑھتے ہیں، ٹال کے نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے وضو کی حفاظت کرو، مومن وضو کی حفاظت کرتا ہے، وضو کرو تو ٹھیک سے کہو، کہیں ایسا نہیں کہ صاحب انگلی کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ خشک رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کان کے جڑ میں ٹھڈی کے نیچے کی جگہ خشک رہ جائے، جلدی کیا تو کہنی سوکھی رہ گئی، جی اسی طریقے سے ٹخنا سوکھا رہ گیا، تلوے کے نیچے کی جو گہرائی ہے وہ سوکھی رہ گئی۔ ذرا اطمینان سے، ہلکی داڑھی ہو تو اس کی جڑوں کو بھگاؤ، گھنی داڑھی ہو
تو اوپر سے پانی گرا لینا اور صرف خلال کر لینا کافی ہے. جو جگہ کھلی ہے وہ دھو اور باقی داڑھی کے اوپر خلال کر. وضو کی حفاظت کرو. اسی طریقہ سے لوگ قسم کھاتے ہیں، قرآن نے خاص طریقہ سے کہا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو. اگر قسم کھائے ہو تو قسم پہ قائم رہو، الا یہ کہ قسم توڑنے میں اگر بھلائی ہو تو توڑ لو اور قسم کا کفارہ ادا کرو، ورنہ قسم کی حفاظت کرو. اسی طریقے سے اور کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بہت سی چیزوں کی حفاظت ہے، پورے اسلام ہی کی حفاظت اللہ کی حفاظت ہے. کہا شرمگاہ کی حفاظت کرو اور دو جبڑے کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کرو. زبان کی حفاظت کرو، زبان کو لگام دو، شکوہ شکایت غیبت چغلی نہ کرو، گالی گلوچ نہ بکو. اور دو ران کے درمیان جو ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو، حرام کاری مت کرو. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد ہی کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ اے لوگو اللہ سے حیا کرو، شرم کرو اللہ سے جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ ہم لوگ اللہ سے حیا کرتے ہیں. کہا نہیں، اللہ سے واقعی معنی میں حیا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے سر کی اور سر میں جو اعضاء لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرو. یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے، بلند پیشانی ہماری، یہ جھکے گی صرف اللہ کے سامنے. اور دیکھو لوگوں کے سامنے اپنی گردن اٹھا کر کے اکڑ کے لوگوں کے سامنے مت چلو، یہ گردن اللہ کے سامنے جھکے گی. لوگوں کے سامنے اکڑو مت، نہ اللہ کو تکبر پسند ہے، تکبر لوگوں سے مت کرو، اور پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاؤ. اور اسی طریقہ سے سر کے اندر آنکھیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرو، گندی چیزیں نہ دیکھو. سر کے اندر کان لگے ہوئے ہیں، گندی باتیں نہ سنو، گانے وانے مت سنو. اسی کے اندر زبان ہے، منہ ہے، گندی بات نہ بولو. یہ ہے اللہ سے حیا کھانا اور حیا کرنا. کہا پیٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو. اسی پیٹ کے اندر سینہ ہے، دل ہے، اس دل کے اندر شرک و بدعت اور گناہ کی محبت نہ رکھو. اللہ کی توحید ہو کہ ایک اللہ ہی بندگی کے لائق ہے. اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت رکھو. دین کے اندر بدعت سے نفرت کرو، گناہوں سے دل میں نفرت ہونی چاہیے. توبہ استغفار کرو، اللہ کی طرف مائل ہو، متوجہ ہو، انابت کرو. اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ سے رحمت کی امید رکھو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ پہ بھروسہ رکھو. یہ سب قلب کی عبادت ہے. اور پیٹ میں حرام چیزیں نہ ڈالو. جن چیزوں کا کھانا اور پینا اللہ نے حرام کیا ہے وہ چیزیں نہ کھاؤ پیو، یا حرام طریقے سے مال نہ کماؤ. حرام طریقے سے مال کما کر کے کھا رہے ہو، چاول دال تو ٹھیک ہے پاکیزہ چیز ہے، لیکن ذریعہ کسب تمہارے کمائی کا ذریعہ حرام ہے، وہ مت کرو. تو نہ کمائی حرام ہونی چاہیے اور نہ جو چیز کھا رہے ہو وہ چیز حرام ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی موت کو یاد کرو. قبر میں جب جاؤ گے گل جاؤ گے، ہڈیاں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی. اس کو یاد کرو، قبر کی منزل کو. اور اگر آخرت کا گھر چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو دنیا سے اپنی رغبت کو، دنیا کی لذت کو کم کرو. اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ میں آئے گا کہ تم واقعی اللہ سے شرم کرتے. یہ ہے حفاظت. بہرحال فرمایا گیا آگے احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے ابن عباس، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچیرے بھائی، اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ کو ہمیشہ اپنے آگے پاؤ گے. کیا مطلب آگے پانے کا؟ اللہ کی حفاظت رہے گی، اللہ کا گھیرا رہے گا، کوئی تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تمہاری نصرت اور حمایت کرے گا، دشمنوں کے لڑغے سے بچائے گا. کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی؟ کیسے نکل گئے ہجرت کی رات؟ دونوں طرف نوجوان سب تلوار سوتے ہوئے کھڑا ہوا ہے کہ نکلیں گے، ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں گے ہم، اور نکل گئے وہ کسی کی نظر بھی نہ پڑی. کیسے اللہ نے حفاظت کی غار ثور میں؟ سب طرف نظر جا رہی ہے لیکن پاؤں کو اگر دیکھتے تو نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے جاتے، لیکن اللہ نے حفاظت کی. تو آدمی اگر اللہ کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو ہر پریشانی سے بچاتا ہے، اس کو اپنے احاطے میں لیتا ہے، حفاظت میں رکھتا ہے، اس کی نصرت اور حمایت کرتا ہے. اور کیا آگے خوبصورت بات کہی ہے، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جائے گا. اے بچہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. یہ سوال کرنا اللہ سے دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے. اور اسی طریقہ سے دین اور دنیا کے ہر کام میں مدد اللہ سے چاہو. یہ در حقیقت قرآن کے یا قول کا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دعا عبادت ہے اور مدد عبادت ہے. کوئی کام بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا.
اللہ سے مانگو، دنیا والوں سے کیا مانگتے ہو؟ ان لوگوں کے دروازے کو کیوں کھٹکھٹاتے ہو جو اپنا دروازہ تم سے بند کیے ہوئے ہیں؟ اگر کچھ مانگو بھی کہ قرض بھی مانگو گے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ پیسہ ہے دے سکتے ہیں، لیکن کہیں کہاں ہے؟ نہیں ہے، پریشانی ہے تو آپ مجبور ہیں، محتاج ہیں، پیسہ رکھے ہوا ہے لیکن نہیں دے گا۔ اس غنی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے جو رات دن کھولے ہوا ہے، رات دن لٹا رہا ہے، جو آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بھوکا، ہے کوئی ننگا، یہ آواز لگاتا ہے، جس کی نگاہ میں سوال سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں، جو بندے کے نہ مانگنے سے غصہ ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو گے تو وہ غصہ ہوگا، اور اللہ سے نہ مانگو گے تو غصہ ہوگا۔ اس کا در چھوڑ کر کے دنیا والوں کے در پہ جا رہے ہو، اور خاص کر کے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔ چلے گئے مزارات پر، قبروں پہ چلے گئے، مشہور ولیوں کی جو قبریں ہیں، کچھ قبریں تو صحیح ہیں، کچھ قبریں جعلی بھی بنا دی گئی ہیں۔ چلے گئے، اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد دیجیے، نوکری نہیں مل رہی ہے، نوکری دیجیے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بہت بیمار ہے، اچھا کر دیجیے، اللہ اکبر۔ وہ چیز مانگ رہے ہیں جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ ایسے کاموں میں مدد مانگ رہے ہیں آپ ان سے جس پر مدد کرنے پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ اور جن چیزوں پر دوسرا کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ اس سے کچھ مانگ سکتے ہیں، تو یہ بھی سمجھ کے مانگیے کہ وہ صرف سبب ہے۔ اے بھائی بچاؤ، اے بھائی بچاؤ، ہم کو مار رہا ہے، یہ بچاؤ۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کسی سے، فریاد کر سکتے ہیں، وہ بچانے پر قادر ہے، لیکن جب تک اللہ کی توفیق نہ ہوگی وہ بچاوے گا بھی نہیں۔ تو یہ صرف سبب ہے، لوگوں سے مانگنا اور لوگوں سے مدد چاہنا یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے۔ اصل میں دینے والا دلانے والا اللہ ہے۔ تو اذا سألت فاسأل اللہ، یاد رکھیے۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت مانگو، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا گھوڑے پر چڑھ گئے، اب کوڑا گر گیا نیچے، تو نہیں مانگتے تھے کہ بھائی ذرا سا کوڑا اٹھا دو۔ آج ہم لوگ کا کیا حال ہوتا ہے، سب کام دوسرے سے کرواتے، اپنے نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن صحابہ کرام گھوڑے سے اترتے، کوڑا خود لیتے، پھر دوبارہ گھوڑے پر چڑھتے، جی، لوگوں سے مانگتے نہیں۔ حالانکہ معمولی بات ہے، ادھر سے یہ سمجھ لاتا، جس حد تک ہو اپنا کام آپ کریں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، بہرحال وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد۔ اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں وَعْلَمْ، خوب اچھی طرح جان لو، خوب اچھی طرح جان لو کہ اگر ساری دنیا مل کے بھی تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اور ساری دنیا مل کر کے بھی تمہارا نقصان کرنا چاہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوگا۔ اور ساری دنیا مل کر کے بھی اگر تمہارا نقصان کرنا چاہے تو اتنا ہی نقصان تمہارا کر سکتی ہے دنیا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں کیا ہوگا۔ اللہ بندوں کی تقدیر لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، اب جو ہو رہا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ کس کو کب بھلا ہوگا، کب کس کا برا ہوگا، کب کس کو نفع ملے گا، کب کس کو نقصان ہوگا، کب کس کے ذریعے کس کی مدد ہوگی، کب کس کے ذریعے کس کو نقصان ہوگا، ساری چیزیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، ساری چیزیں ہو چکی ہیں۔ آگے اسی جملے کو بتایا کہ اگر اللہ نے تمہاری مقدر میں کوئی تکلیف لکھی ہے، وہ تکلیف تم کو پہنچ کے رہے گی، لاکھ تدبیر کرو گے بچ نہیں سکو گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر نہ کرو، شر سے بچنے کی تدبیر کرو۔ جو اسباب شریعت میں جائز ہیں اور جو اسباب ظاہری طور پر جائز ہیں، بیمار ہو تو جاؤ ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ، یہ سبب ہے، کرو، یہ اسلام کہتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دو گے تو موت آئے گی۔ لیکن آدمی اپنی تقدیر میں کیا ہے یہ تو نہیں جانتا ہے، اس لیے بظاہر اپنے اسباب کو اختیار کرتا ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو، جو تکلیف تمہارے مقدر کی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو تکلیف اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھی ہے وہ تم کو کبھی تکلیف پہنچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں کیا ہے۔ لاکھ ہم کسی کے لیے چاہیں کہ فلاں کا نقصان ہو جائے، فلاں کا بگڑ جائے، فلاں کا کی تباہی ہو، اگر اللہ نے اس کے حق میں آبادی لکھی ہے، اس کو عزت اور شہرت لکھی ہے، ہمارے یا دنیا کے لاکھ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کا۔ اور اگر اللہ نے کسی کے مقدر میں نہیں لکھا ہے عزت، دولت، شہرت، تو لاکھ وہ کوشش کر لے یا دنیا والے مدد کرے۔ اور بڑی بیش قیمتی نصیحت آپ نے فرمائی، کیا بات ہے، کہا کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، جب اچھے حالات ہو، تمہارے صحت ہو، مال و دولت ہو، تو اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نیکی کا کام کرتے رہو۔ آدمی عام طریقے سے جوانی میں اور مالداری میں اللہ کو بھول جاتا ہے، تو جو آدمی خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ بدحالی میں بھی اس کو بھول جاتا ہے،
کہ جب تم کو دیا تھا تو اتراتے تھے، اس وقت اللہ یاد نہ آتا تھا، اب جب مصیبت پڑی ہے تو بہت لمبی چوڑی دعائیں کر رہے ہو۔ کہا تعارف الی اللہ فی الرخاء، خوشحالی کے دنوں میں اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے رکھو، تو جب بدحالی میں پڑو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اللہ کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ اللہ کے تسبیح گزار بندوں میں سے نہ ہوتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہ جاتا۔ یہ تسبیح کب کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں آنے سے پہلے اللہ سے توبہ استغفار بہت کیا کرتے تھے۔ وہ 3 بنی اسرائیل کے لوگ جو رات میں یا بارش سے بچنے کے لیے غار میں جا کر چھپے تھے، اور اللہ نے ایک موٹی سی چٹان، بھاری سی چٹان، بڑی سی چٹان سے غار کا منہ بند کر دیا، اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں، اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ تینوں نے کہا کہ یار دیکھو تو، سوچو تو، زندگی میں کوئی اچھا عمل کیا ہے؟ تو ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا عمل کیا تھا، اس کو پیش کیا، ایک نے امانت داری کا عمل پیش کیا کہ میں نے اپنے مزدور کی مزدوری کو خوب بڑھا چڑھا کر کے بڑی دولت جمع کر دی، اس کے لیے دے دیا، اور ایک نے کہا کہ میں گناہ پر قادر تھا، بدکاری پر قادر ہونے کے باوجود بھی میں نے بدکاری چھوڑ دی، اور ایک موٹی رقم جو اس لڑکی کو میں نے دیا تھا اس کی عزت کے سودے میں، وہ رقم بھی میں نے اس کو چھوڑ دی۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پکڑا، اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑو، اموات کا وسیلہ نہیں، مردوں کا وسیلہ نہیں، قبروں پر جا کر کے قبر والوں کا وسیلہ مت پکڑو، یہ حرام ہے۔ اب کچھ اگر چڑھاوا چڑھا دو گے تو شرک ہو جائے گا، دین ہی سے خارج ہو جاؤ گے۔ نیک عملوں کا واسطہ دو، اپنے ایمان کا واسطہ دو اللہ کو، اللہ ہم تیرے ایماندار بندے ہیں، اے اللہ ہم تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، نیک اعمال کا وسیلہ۔ تو انہوں نے پیش کیا، نکل گئے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سارے اعمال انہوں نے تکلیف میں آنے سے پہلے کیے تھے، ان عملوں کو جب تکلیف کی حالت میں پیش کیا اللہ نے پتھر کو لڑکا دیا اور نکل گئے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدحالی میں اور پریشان حالی میں اللہ آپ کی دستگیری فرمائے، مدد فرمائے، تو کبھی بھی خوشحالی میں اللہ سے رشتہ مت توڑیے گا، اپنا رشتہ ہمیشہ اللہ سے مضبوط رکھیے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، صبر کرو گے تو مدد آئے گی، مصیبت پر صبر کرو، مشکلات پر صبر کرو، مدد آئے گی۔ مسلمان ستائے جا رہے ہیں اس ملک میں، کس طریقے سے ان پر ظلم و ستم کی چکی چلائی جا رہی ہے، مسلمان صبر کر رہا ہے، اللہ ضرور مسلمانوں کی مدد کرے گا، ضرور حالات بدلیں گے۔ اور دیکھو جب تکلیف انسان کی انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اور سختی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ بہت سختی جھیل چکے ہو، بہت پریشانی جھیل چکے ہو تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک سختی کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی پیدا کی ہے۔ زندگی بھر کوئی تنگی میں نہیں رہتا ہے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو آرام نصیب کرتا ہے۔ یہ بیش قیمتی نصیحتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو، اپنے چچیرے بھائی کو کہی تھی۔ واللہ اتنی قیمتی نصیحتیں ہیں کہ علماء نے باقاعدہ اس پر رسالہ لکھا ہے، کتاب لکھی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو جمعہ کے خطبے میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان قیمتی نصیحتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے توحید کے عقیدے کو اللہ پختہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے دین کی، ہمارے دنیا کی، ہماری جان کی، ہمارے مال کی، اولاد کی، ہماری آخرت کی اللہ حفاظت کرے۔ قبر میں ہماری حفاظت ہو، آخرت میں ہماری حفاظت ہو، پل صراط پر ہماری حفاظت ہو۔ انہ تعالی سمیع مجیب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔